جب یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور تہجد کے وقت وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے یہ ٹھنڈے فرش کے اوپر چٹائیوں پر بیٹھ کر خدا کے قرآن کو کھولتا ہے، پڑھنے سے پہلے مالک کائنات ورقہ الٹنے سے پہلے اس منظر کو دیکھ کے کہتا ہے پورے کوٹ چوک سرور چوک اعظم پر جو میرے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے وہ ہٹا دو، کیونکہ اس وقت ننھا مجاہد میرے سامنے اللہ کا فرماتے میرا قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اس وقت اس حالت کے اندر مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر میں اللہ کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ فرمایا جس علاقے کے اندر ایک دین کا مدرسہ قائم ہو جائے مالک کائنات 40 سال تک اپنے عذاب کو روک دیتا ہے۔ بلڈنگیں بنانے والوں، عمارتیں بنانے والوں، رقبے خریدنے والوں، جائیداد بنانے والوں، اللہ تمہیں توفیق دے گلشن محمدی بنا کے چلے جانا، محمدی باغ بنا کے چلے جانا۔ کہتا ہے میں نے 1 ایکڑ زمین مسجد کے لیے دے دی، 20 کنال مسجد کے لیے دے دی، 1 کنال مسجد کے لیے دے دی۔ جس نے مسجد آباد کی اس نے جنتی باغ بنا دیا، جس نے قرآن کے ادارے کو آباد کیا اس نے محمدی باغ بنا دیا۔ یقین جانو جنتی باغ کے اندر اللہ اکبر اللہ کے بندے آ کے نماز کا سجدہ کرتے ہیں اور محمدی باغ کے اندر نبی علیہ السلام کے مہمان آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب بھی مسجد بناؤ ایک کمرہ ساتھ مدرسے کا بنا دو کہ اللہ کا گھر بھی آباد رہے اور قیامت کی صبح تک اللہ کے قرآن کا گلشن بھی آباد رہے۔ دنیا کے یار بے وفا، مال بے وفا، اولاد بے وفا، دھن دولت بے وفا، کاروبار بے وفا، یہ اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے قبر میں ساتھ جائے گا، میدان حشر کے اندر ساتھ جائے گا، جب تک جنت الفردوس کی چوکٹ پار نہ کروا دے یہ اللہ کا قرآن دوستی کا اظہار نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے فضائل قرآن میں جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے کہ اللہ کا قرآن میت کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، جب میت سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کا قرآن قبر کے اندر سینے سے نکل کر سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آسمان سوال کرنے والے فرشتوں سے کہتا ہے خبردار اس سے سوال نہ کرنا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میں اس کا وارث ہوں، میں نے اس کے ساتھ یاری نبھانے کا قبر کے عذاب سے بچانے کا وعدہ کر لیا۔ فرشتوں کی ہم کلامی میں وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے آرڈر سے آئے، اللہ کے حکم سے آئے، اگر تو سفارش چاہتا ہے اللہ سے کروا کے لا، ہم اسے ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ مالک کائنات کے دربار میں اللہ کا قرآن چلا جاتا ہے کہ الہ العالمین تو نے میرے سے وعدہ نہیں کیا تھا جو مجھے پڑھے گا اسے قبر کا کیڑا تنگ نہیں کرے گا، میرا پڑھنے والا آج پہلی مرتبہ قبر میں تیرا مہمان بنا ہوا ہے اور فرشتے اس کے حساب کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے میرا قرآن بتا کیا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ اسے ایسی نیند دے دے کہ قیامت کی صبح تک کوئی اسے اٹھانے والا نہ آئے۔ جن کے لیے مکان بنا کے گئے، جن کے لیے دولت بنا کے گئے، یقین جانو یہ تو مجھے چوک سرور کے اندر چوک اعظم کے اندر مجھے ہوٹلوں پہ بیٹھے نظر آئے، کہنے لگے یار کڑک سی چائے بنا کے دے، کعوہ بنا کے دے، صبح سے رو رو کے میں تھک گیا، میرے سر میں درد ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سے لے کر پشاور تک، پشاور سے لے کے کراچی تک، جن کے لیے ہم نے کاروبار کے ٹھیے بنا دیے، جن کے لیے پیٹرول پمپ لگا دیے، جن کے لیے ہم نے طرح طرح کے ہوٹل، طرح طرح کی لوازمات بنا دی، یقین جانو اتنے بے وفا ایسے لوگ تو میرے عزیزو یہ اولاد ہماری میت کو قبر کے اندر ابا کو اتارنے کے لیے بھی کبھی تیار نہیں ہوتی، غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اگر باپ کی میت کے اوپر پانی کا لوٹا ڈالنے تو پہلے اپنے کپڑوں کو بچاتی ہے کہ باپ کے جسم کا پانی میرے کپڑوں کو لگ جائے تو میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائے۔ اے ظالم آج باپ کے جسم پر لگا ہوا پانی تیرے کپڑوں کو ناپاک کرتا ہے، اس باپ کو اٹھا کے پوچھ اس نے کبھی تیرے پیشاب تیرے پخانے سے قرات نہ کی، یہ چٹا جوڑا پہن کے بیٹھا کرتا تھا تو اس پہ الٹی کرتا تھا، یہ مسکرا کے تیرا ماتھا چوم لیتا تھا۔ اللہ اکبر آج اس کے جسم پہ لگا پانی تجھے ناپاک نظر آ رہا ہے۔ جس بچے کو اتنی باریکی نظر آنے لگ جائے وہ بچہ باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے مغفرت کی دعا کیسے کرے گا؟ اجڑے پڑے قبرستان یقین جانو پھول کی بات نہیں کرتا، اگربتیوں کی بات نہیں کرتا، تمہارے مکھانوں کی بات نہیں کرتا، یہاں تو قبروں کی مٹی بھی پوری نہیں ہے، جس کے اوپر الحاج لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر خان صاحب لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر ملک صاحب لکھا ہوا ہے، چار بچے دکانوں کو مکانوں کو سنبھالے ہوئے ہیں لیکن باپ کی قبر کو سنبھالنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ جاؤ جا کے پوچھو تم نے کیا کیا، جاؤ جا کے پوچھو تم نے کیا کیا، وہ اپنی قبر میں پکار کے کہیں گے
اپنی قبر کے اندر رو رو کے کہیں گے ہم نے بڑا نقصان کیا، نہ اپنا آپ بچا سکے نہ اپنی نسل کو بچا سکے، ہماری نسل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جو مکان اولاد کے لیے بنا کے گیا تھا، جو ڈیرے بنا کے گیا تھا، اگر تو چاہتا تو یہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، جب یہاں گانے کی آواز آتی ہے یقین جانو گانے کی آواز پر مزے وہ لیتے ہیں، قبر کے اندر اس ڈیرے بنانے والے کو تڑپنا پڑتا ہے۔ میت کو قبر کے اندر اتار دیا، ایک مولوی صاحب ادھر کھڑے ہو گئے، ایک مولوی صاحب ادھر کھڑے ہو گئے۔ پہلا مولوی صاحب کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دوسرا مولوی صاحب کھڑا کہہ رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ مالک کائنات فرماؤ بھولے آدمی، اب یاد آیا جب سارے کا سارا کام تمام ہو گیا، شادی میں گانا یاد آیا، سفر کے اندر گانا یاد آیا، کھیتوں میں جاتا گانا یاد آتا، گھر سے سبزی لینے جاتا گاڑی کے اندر گانا چلا کرتا تھا، موبائل کا گانا تیرے کانوں کے اندر ہوتا تھا۔ جب سارے کا سارا کام تمام ہو گیا، بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھاپا چلا گیا، جب موت کے منہ میں چلا گیا اس وقت قرآن یاد آیا اے میرے بندے ان کو بتا دو جو چیز قبر میں لے کے آنی تھی وہ چیز تو قبر سے باہر ہی چھوڑ کے آ گیا ہے۔ اب کہا جا رہا من رسول بما انزل الیہ من ربہ، میں ایمان لایا اللہ پر رسول پر۔ اب کہا جا رہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اب کہا جا رہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ کیا میں نے تجھے مسجد نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے اپنے آگے رونا نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے مصلی کا مقصد نہیں سمجھایا تھا؟ کیا میں نے تجھے راتوں کی نماز نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے 5 نمازوں کی جگہ سجدہ نہیں دیا تھا؟ اس وقت تجھے دکان یاد تھی، کاروبار یاد تھا، اس وقت تو کہا کرتا تھا کمائیں گے نہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ اب قبر کے اندر آ کے لاوارثوں کی طرح پڑا ہے، فرشتے دائیں بائیں سوٹا پھیرنے کو تیار ہے، کیڑے قبر سے نکلنے کو تیار ہے۔ لا مال لے کے آ، لا بیگ بیلنس لے کے آ، لا اپنا رقبہ لے کے آ، لا اولاد لے کے آ، جاؤ جاؤ میری اولاد کو جا کے بتا دے باپ قبر کے اندر پریشان ہے، رب اکبر کی قسم ہے۔ بیٹا کہتا جا میرے باپ سے کہہ دے وقت نہیں، میں 10 محرم کو آؤں گا، 2 داوڑے مٹی کے ڈال کے چلا جاؤں گا، میرے پاس وقت نہیں، جا بابا کام کر۔ کون ہے تو؟ آج دنیا کہتی ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، یہ ایسا کڑوا جملہ ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، زمین کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق کو رلا کے رکھ دیتا ہے۔ جب بچہ کہتا ہے میرے ماں باپ نے کیا کیا، اس سے پوچھ یہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، یہ باپ نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔ داڑھی کالی کہاں چلی گئی، اس کے منہ کے مضبوط دانت کہاں چلے گئے، اس کی آنکھوں کی تیزی کہاں چلی گئی، اس کی زبان کی تیز رفتاری کہاں چلی گئی، اس کی طاقت کہاں چلی گئی۔ 10 آدمیوں کا مقابلہ کرنے والا آج لاٹھی کا محتاج بن کے بیٹھا ہے۔ وہ ظالم تو کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، رب اکبر کی قسم تیری جوانی کے لیے اس نے اپنا بڑھاپا تک تیری زندگی کے اندر گال دیا ہے۔ کام آئے گا یہی قرآن، کام آئے گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ٹھیک ہے اے میرے قرآن جو تیری چاہت ہے وہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کریم قبر میں میت کے پاس آتا ہے، اللہ اکبر، 1000 آسمان کے فرشتوں کو ساتھ لے کے آتا ہے، 4 اللہ کے انعامات لے کے آتا ہے۔ میت کو کہتے ہیں آنکھیں کھول، میت آنکھیں کھولتی ہے، کہتا ہے میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، تجھے کسی نے پریشان تو نہیں کیا؟ کہنا تو ہے کون کا بعد میں بتاؤں گا، پہلے 4 تحفے لے لے، یاسمین پھولوں کا گلدستہ لے لے، نور قندیل لے لے، جنتی بچھونا لے لے، جنتی اوڑھنی لے لے۔ اگر تجھے اندھیرا معلوم ہو اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا، اگر تجھے تنہائی محسوس ہو تو اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھانا۔ جب قرآن پاک واپس خبر سے ہونے لگتا ہے، کہتا ہے اچھا ہم میدان محشر کے اندر ملاقات کریں گے، اس وقت ملاقات کروں گا جس وقت نہ تیری ماں نہ تیری بہن نہ تیرا باپ تیرا کوئی ساتھ دے گا۔ قرآن کریم سے میت پوچھتی ہے بتا تو صحیح ہے کون؟ رشتہ دار نہیں لگتا، سگا بیٹا نہیں لگتا، بیوی بہن نہیں لگتی، تو ہے کون؟ اس وقت کوئی کام نہیں آیا، قبر کے اندھیرے میں تو کام آیا۔ قرآن مسکرا کے کہتا مجھے نہیں جانتا، میں وہ اللہ کا قرآن ہوں جو رات کے اندھیرے میں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم تو نے رات کے اندھیرے میں میرا ساتھ دیا، میں نے قبر کے اندھیرے میں آ کے تیرا ساتھ دے دیا۔
میرے پیاروں پڑھنا نہیں آتا علیحدہ بات ہے، قرآن ہاتھ میں لینا تو آتا ہے، ہاتھ میں لینا تو آتا ہے، کھولنا تو آتا ہے، قرآن کی سطروں کو دیکھنا تو آتا ہے، قرآن کے صفوں کو دیکھنا آتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے قرآن کو جو سینے سے اللہ کے لگا اپنے سینے سے لگائے گا اللہ اسے بھی معروم نہیں کرے گا، قرآن پاک کے حرفوں کو دیکھے گا زیارت کرے گا اللہ اسے بھی معروم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزوں جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا سب کے باپ قرآن کے حافظ نہیں، سب کے باپ قرآن کے قاری نہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الف با پڑھنا نہیں آتا، جن کو کلمہ بھی ٹوٹا پھوٹا بغیر جوڑوں کے پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز کے الحمد نہیں آتی، سورہ دعائے قنوت نہیں آتی، لیکن ایسے بچوں کے ایسے ماں باپ کے بچوں کو اللہ نے اعزاز عطا فرما دیا، قرآن کے حافظ بن گئے، اب یہ تو جنت الفردوس کے وارث بن گئے۔ آپ کا میرا کیا بنے گا؟ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، قرآن والے بھی جنت میں، قرآن کے وارث بھی جنت میں چلے جائیں گے، غلمان جنت جنتیوں کے پاس آئیں گے، میاں جی کچھ چاہیے؟ پانی، روٹی، لباس، کپڑا، لتا، مکان، رہائش، بہت کچھ ہے، یہاں تو مانگنے کی ضرورت نہیں، بن مانگے سارا مل جاتا ہے، جنت الفردوس۔ کچھ اور آپ کی طلب ہو؟ ہاں میری ایک طلب ہے، دنیا کے اندر میری اولاد ہوا کرتی تھی، اس میں میرا بیٹا تھا، اس کا نام محمد اکرم تھا، اس کا نام محمد اسلم تھا، محمد عامر تھا۔ اللہ اکبر۔ میں باپ کا وہ کون تھا کہ میں نے بڑے پاپڑ بیلے، ریڑیاں لگا لگا کر، چھابڑیاں لگا لگا کر، سائیکل پہ پھیریاں لگا لگا کر، تگاریاں اٹھا اٹھا کر، مزدوریاں کر 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 اپنی برادری کے کڑوے کڑوے جملے سل کر میں نے اسے قرآن کا حافظ بنایا۔ مجھے دنیا تانے دیتی تھی، کس کام میں بچے کو لگا دیا، کھائے گا کہاں سے، بھوکا مارے گا۔ جب میں نے اسے قرآن کا حافظ بنایا، میرا بھائی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا، میری بہن نے رشتے دینے سے انکار کر دیا، منہ موڑ لیا کہ مسجد کے مولوی صاحب کو کیا کرنا ہے دے کر، اللہ اکبر، یہ میری بچی کو بھوکا مارے گا۔ وہ آج مجھے میرا بچہ نظر نہیں آ رہا، اللہ اکبر، جس کے پیچھے میں تراویحاں پڑھا کرتا تھا، آج وہ بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، جو منبع العلوم کے اندر اللہ اکبر قرآن کا حافظ بنا تھا، پگڑی باندھ کے اسٹیج کے اوپر بیٹھا تھا، پھولوں کا ہار پہنا ہوا تھا، آج ساری جنت کے اندر سارے چوک سرور والے، چوک اعظم والے، اسٹیج والے سارے نظر آ رہے، مجھے میرا بچہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ کہ مجھے بھی پتہ کوئی نہیں، اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اللہ وہ فلاں جنتی فلاں کونے میں جس کا محل ہے، اللہ وہ کہتا ہے میرا بچہ محمد اکرم نظر نہیں آ رہا، اللہ پھر بھیجیں گے، جا اس کے والد سے پوچھ کے آ، بچے سے ملاقات کرے گا، ہاں ملاقات کروں گا، اللہ فرمائیں گے جنت کے نچلے درجے میں فلانی جگہ اس کا بچہ آرام کر رہا ہے، چلا جا، اللہ اکبر، عربی گھوڑا لے کے جائے گا، جنتی گھوڑا لے کے جائے گا۔ چلیے حافظ صاحب ابو آپ کو یاد کر رہے ہیں، کہاں ہیں؟ وہ جنت الفردوس کے اندر ہیں، بچہ حافظ قرآن نیچے، ان پڑھ باپ جنت الفردوس کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ اس جنتی گھوڑے کے اوپر بچہ سوار ہو کے جائے گا، ابو جی بیٹا جی دونوں آپس میں ملیں گے، میں وہی بچہ ہوں، ابو جی جسے انگلی پکڑ پکڑ کے مدرسے میں لایا کرتا تھا، میں وہی بچہ ہوں جس جمعرات کے دن چھٹی کے لیے شام کو دروازے پہ موٹر سائیکل کھڑا کرتا، ابو جی میں وہی بچہ ہوں، موٹر سائیکل پنکچر ہو جایا کرتی تھی، ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل ریڑا کرتا تھا، دوسرے ہاتھ میں میری انگلی پکڑ کے لایا کرتا تھا، میں وہی ہوں جس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر رات کو دعائیں کیا کرتا تھا، اللہ سے قرآن کا وارث بنانا، میں وہی ہوں۔ منبع العلوم میں عبد الحنان آیا تھا اور تو نے کہا تھا مولانا میرے بچے کے لیے دعا کر دو، 17 پارے پڑھ لے، اللہ سے قرآن کا حافظ بنا دے۔ بیٹے تو کہاں، کبو میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کہاں؟ کہ جنت الفردوس میں مزے ہی مزے، دکھ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، بے سکونی کوئی نہیں، راحت ہی راحت، مزہ مزہ۔ بیٹا کہے گا ابا کہاں کا؟ او میرا جنت الفردوس میں مکان ہے۔ بیٹے تیرا مکان کا؟ ابا جان جنت میں وہ نچلے خانے میں میرا مکان ہے۔ فرشتے بھی حیرت سے دیکھیں گے، جنت کے غلمان بھی حیرت سے دیکھیں گے، قرآن کا حافظ نیچے، اللہ اکبر، ان پڑھ باپ اوپر پڑا ہوا ہے، ابا جی اوپر تو مجھے ہونا چاہیے تھا، نیچے تو آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ اللہ سے پوچھے، باپ بیٹے دونوں اللہ کے دربار میں جائیں گے، کہیں گے اللہ سائیاں معاملہ تیرا سمجھ نہیں آیا، تیری تقسیم تیری مرضی، اللہ تیری شان تیری مرضی، لیکن یہ تو بتا قرآن کو سینے سے میں نے لگایا، میں نیچے، قرآن میرے باپ نے مجھے پڑھایا، اوپر ہے۔ اللہ فرمائیں گے فیصلہ میں کرتا ہوں، بتا
بتا بابا جی کب تر انتقال ہوا تھا؟ حاجی صاحب خان صاحب کب فوت ہوئے تھے؟ 2023 کے اندر فوت ہوا تھا۔ بیٹے تو کب فوت ہوا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس کی اولاد تو کب فوت ہوئی تھی؟ 2043 کے اندر فوت ہوئی تھی۔ 20 سال کے بعد باپ کے فوت ہوا۔ اللہ اکبر۔ بتا جب 20 سال میں رمضان المبارک آیا تو کیا کرتا تھا؟ فرمایا ہر تراویح میں مصلی پر کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھتا تھا۔ فرمایا پھر فیصلہ ہو گیا، ان پڑھ باپ 20 سال پہلے فوت ہوا، قرآن پڑھنے والا 20 سال بعد فوت ہوا۔ مجھے وہ وقت یاد، تو بھول گیا لیکن تیرے رب کو یاد ہے جب تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن کی آیتیں تو پڑھتا تھا، تلاوت تو کرتا تھا، میں جنت کے اندر تیرے باپ کے درجوں کو بلند کرتا تھا۔ 23 سال کے اندر تو نے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا، میں نے تیرے باپ کو جنت سے اٹھا کر جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ تلاوت ہوئی، اللہ اکبر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم گھر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعات آپ نے علماء اکرام سے سنے ہیں، وقت نہیں، میں مختصر سا کرتا ہوں، اپنی منزل کی طرف دوا ہوتا ہوں۔ بھائی خدیجۃ الکبریٰ، دوسرا حکم آیا، تسلیاں دی، پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ او میرے عزیزو، قرآن کے وارثوں کو دعائیں تو خدیجۃ الکبریٰ نے دے دی، قرآن کے وارثوں کو بشارتیں تو خدیجۃ الکبریٰ نے دے دی۔ جب رحمت عالم کو حکم ہوا اٹھئے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، حضور معصومہ انداز میں، مظلومانہ انداز میں گھر آ کے بیٹھ گئے۔ آپ کی اکھیوں سے جب آنسو شبنم کے موتی نکلے، جنت کا پانی آپ کے آنسو سے نکلا، اماں خدیجہ سے رہا نہ گیا، قریب ہوئی، کہنے لگی سونے میں ہوں، مال چاہیے مال دوں گی، جان چاہیے جان دوں گی، تن من دھن قربان کرنے کا میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا، بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ خدیجہ میرے رب کا آرڈر ہے کہ رشتہ داروں کو، مکے کے سرداروں کو، تائے چاچوں کو میں قرآن کی دعوت دوں۔ خدیجہ میری بات کون سنے گا؟ میں یتیم، میرا ابا کوئی نہیں، میری اماں کوئی نہیں، میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ آج اگر میں کہوں میرے پر قرآن نازل ہوا، اللہ نے میرے پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، یہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ سن اماں خدیجۃ الکبریٰ نے کیسا پیارا مشورہ دیا۔ کملی والے میں آپ کو مشورہ دینے والی ہوتی کوئی نہیں، لیکن اگر میری بات مانو تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ خدیجۃ الکبریٰ کا قیامت تک قرآن والوں کی آنکھوں میں مان بڑھ جائے گا۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی، کملی والے آج کے دور کے اندر مثال مشہور ہے کہ منہ کھائے آنکھ شرمائے۔ اماں فرمانے لگی جوں کا ڈھیر کونے میں لگا ہوا ہے، کملی والے میں چکی چلا کے جوں پیستی ہوں، آٹا گوندوں گی، روٹیاں تیار کروں گی۔ کملی والے آپ قرآن کی دعوت نہ دے کے آنا، بکری کے بونگ کا حصہ گھر کے اندر پڑا ہے، میں پتلے شوربے کا سالن بناؤں گی۔ کملی والے جا حضرت علی کو بھیج دے، بلال کو بھیج دے، اور جا کے سرداران مکہ کو کہہ دے آج خدیجہ کے گھر محمد نے دسترخوان لگایا ہوا ہے، آ جاؤ میرے گھر کے اندر کھانا کھا لو۔ اللہ اکبر۔ سارے مکے کے سردار جب اکٹھے ہو گئے، دسترخوان لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ روٹیاں پکا پکا کے بھیج رہی ہے، اللہ اکبر۔ غلامان محمد دسترخوان پہ روٹیاں لگا رہے، سرداران مکہ اللہ اکبر قرآن کھانا کھا رہے۔ رحمت والے نبی کو خدیجہ نے اشارہ کیا، کملی والے جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی کام شروع کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن سنانا شروع کر دیا اور بتلا دیا اللہ نے میرے پر قرآن اتارا۔ آج میرے عزیزو، کوئی 5 روپے، کوئی 10 روپے، کوئی 100 روپے، کوئی سالن، کوئی چاول مدرسے کو دیتا ہے، رب اکبر کی قسم سارا کریڈٹ، سارا کردار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان کو جاتا ہے۔ قرآن کے حافظوں کی دعوت کرنے والی، قرآن کے وارثوں کی دعوت کرنے والی، طالب علموں کی دعوت کرنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ بات میں بھائی ذمہ داری سے نہیں کہتا کس نے ایمان قبول کیا، کس نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھنے والوں پر خرچہ، سننے والوں پر خرچہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے